بسم الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنی جود و سخا اور عطا و بخشش کے بعد پشیمان نہیں ہوتا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ آیت نمبر 101۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُ اللّٰہِ وَفِیکُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ یَعْتَصِم بِاللّٰہِ فَقَدْ ھُدِیَ إِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ آیات کا ترجمہ۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بات مان لی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ آیت نمبر 101۔ اور تم کس طرح پھر کفر اختیار کر سکتے ہو جب کہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے، اور جو اللہ سے تمسک ہو جائے وہ راہ راست ضرور پا لے گا۔ آیات کا شان نزول۔ ایک سازشی یہودی جس کا نام شماس ابن قیس تھا، اس نے اوس اور خزرج کے دونوں قبائل کو لڑانے کے لیے گزشتہ عداوتوں کو پھر سے ہوا دینا شروع کی، اور عہد جاہلیت کی مشہور لڑائی جو جنگ بخاس کے نام سے مشہور ہے، اس کے رزمیہ اشعار پڑھوا کر پرانی عداوتوں کو تازہ کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ان میں دوبارہ جنگ شروع ہونے ہی والی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں سے یہ دونوں قبائل پھر امن و آشتی کے پرسکون اسلامی ماحول میں واپس آ گئے۔ اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اطاعت جس کی ہو انسان اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اطاعت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اطاعت کافر کی ہو اور وہ رہے مسلمان۔ لہٰذا ایمان کے بعد کافر کی اطاعت ارتداد کے حکم میں آتی ہے۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اس آیت میں ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے اور یہودیوں کی سازش کا شکار ہونے کو بعید از قیاس قرار دیا گیا ہے کہ تم کس طرح کفر اختیار کر سکتے ہو جبکہ گمراہی سے روکنے کے دو اہم اسباب تمہارے درمیان موجود ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَةُ اللّٰہ، تم نزول وحی کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہو اور تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ وَفِیکُمْ رَسُولُهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ تم ہر مسئلے میں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہو اور ہر شبہ کو دور کر سکتے ہو، ہر سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے والے معجزات کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ زمان بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کسی حد تک اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ قرآن اور سنت کی موجودگی میں کوئی انصاف پسند انسان اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار نہیں کر سکتا۔ ان آیات میں بیان ہونے والا اہم نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل باطل
ہمیشہ اپنی سازشوں میں مصروف رہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنا دیں، مگر قرآن و سنت جیسی عظیم نعمات کی موجودگی میں یہ سازشیں کارگر نہیں ہو سکتی۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں دین مبین پہ ثابت قدم رکھے اور عمل صالحہ بجا لانے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔